حج پر جانے سے پہلے توبہ کر لیں، حقوق العباد کو ادا کر لیں، اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگ لیں، کیونکہ آپ اللہ کے پیارے بننے والے، اللہ کے حبیب، اللہ کے مہمان بننے والے ہیں۔ اپنے سر پر گناہ کو لے کر اللہ سے ملاقات نہ کریں۔ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ کا وہ گھر جو روئے زمین پر سب سے پہلے بنا، جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، جہاں پہنچنے کے لیے لوگ آرزوئیں رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ نہ جانے کتنی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے کعبہ تک پہنچا، مجھے حرم پاک تک پہنچا، وہاں جا کر عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہے۔ گناہوں کا بوجھ لے کر اور جو ہے لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے معاملات اور مسائل کو لے کر وہاں نہ پہنچیں۔ اس سے پہلے اپنے معاملات کو، جو بندوں کے معاملات ہیں، لوگوں کے معاملات ہیں، لوگوں پر ظلم زیادتی ہے، ان سارے معاملوں کا تصفیہ کر لیں، معاملات کو حل کر لیں، اور پھر حج پر جائیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو چیک کریں۔ جس مال سے ہم حج کر رہے ہیں وہ مال حلال ہے یا نہیں، کہیں غبن کیا ہوا، چوری کیا ہوا، دھوکے کا ایسا کاروبار آپ کر رہے ہیں جس میں دھوکہ ہے، آپ اس طریقے سے مال کما رہے جس کے اندر سود ہے، جس کے اندر حرام کاری ہے، ایسے مال سے آپ کا حج نہیں ہوگا۔ بینک میں نوکری کر کے مال جمع کر رہے ہیں، کاروبار میں دھوکہ دے کر کے پیسہ جمع کر رہے ہیں، کسی کا حق جو ہے غبن کر کے آپ جو ہے اس پیسے سے حج کر رہے ہیں، اس مال کو چیک کریں۔ اگر ایسا مال ہے، کسی کا حق ہے، آپ لوٹا دیں، حلال مال جمع کریں اور حلال مال سے حج کریں۔ جو آدمی حج پر آ رہا ہے اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ حج پر آنے سے پہلے گھر والوں کے لیے اتنا نفقہ چھوڑ کر جائے جتنا دن وہ اپنے گھر والوں سے دور رہے گا۔ ایسا نہیں کہ بچوں کا حق مار لیا، نکل گئے، اللہ مالک، اللہ دیکھنے والا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، گھر والوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ دیکھے گا، اللہ دیکھے گا، آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے، کھلانا پلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو گھر کا سرپرست ہے، خاص طور سے شوہر ہے، اس کے ذمہ بیوی کا خرچہ اور جو ہے اولاد کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے۔ شوہر حج پر نکلنے سے پہلے کیا کرے گا؟ بیوی بچوں کی کفالت کے لیے جتنا پیسہ، جتنی ضرورت ہے اتنا پیسہ نکال کر گھر والوں کو دے دے، پھر وہ حج پر جائے۔ اگر پیسے نہیں پورے ہو رہے ہیں ڈراپ کر دے، جب اتنا انتظام ہو جائے پھر وہ حج پر جائے۔ حج کے لیے ضروری استطاعت ہے، استطاعت میں جن کے ذمہ جتنی بھی ذمہ داری آتی ہے وہ ساری ذمہ داری اسے ادا کرنا چاہیے۔ اور حج سے پہلے جو سب سے زیادہ ضروری مسئلہ ہے وہ حج کے مسائل کو دیکھنا، حج کے مسائل کو جاننا، سیکھنا۔ حج کے مسائل کو آپ ایسے ازبر کر لیں کہ کسی کو دیکھنے کی نوبت نہ آئے کہ فلاں کیسے کر رہا ہے، فلاں کو ہم دیکھ کے کریں، نہیں، آپ حج کے مسائل کو ایسے ازبر کر لیں کہ آپ حج کریں، لوگ آپ کو دیکھیں، آپ دوسروں کو گائیڈ کر سکیں، آپ دوسروں کو بتا سکیں، بلکہ اگر کوئی خطا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، تو آپ کے پاس اتنا نالج ہو کہ پتا ہو کہ فلاں آدمی غلط کر رہا ہے اور میں صحیح کر رہا ہوں۔ آپ کو اپنے عمل پر یقین ہونا چاہیے، اس حد تک آپ حج کا علم حاصل کر کے حج پر جائیں۔ آگے دروس میں حج کا طریقہ میں بتاؤں گا، آج ریفریش ہے، نصیحت کے طور پر آج بیان دے رہا ہوں، تاکہ یہ بھی ضروری ہے آدمی اپنی نیتوں کو خالص کر لے، آپ اپنے اعمال کو چیک کر لے، آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لے کہ حج کرنے والا آدمی کس طریقے سے حج پہ جا رہا ہے۔ کیا کوئی جو ہے پکنک ہے اور جھولا لیے نکل چلے پکنک پہ؟ نہیں، یہ حج ہے، فریضہ ہے، زندگی میں ایک بار آتا ہے۔ جو کام زندگی میں ایک بار کرنا ہو اس کام کو 1000 دفعہ سوچ کے کرنا چاہیے۔ زندگی کا ایک مرتبہ کام ہے، اگر آپ نے حج غلط طریقے سے کر لیا زندگی بھر پچھتائیں گے۔ اور آج میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جو غلط طریقے سے حج کر لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے میں نے فلاں غلطی کی تھی، عمر بھر وہ پچھتاتے ہیں۔ اے کاش میں پڑھ کے گیا ہوتا، اے کاش میں جان کر گیا ہوتا، اے کاش میں حج کا طریقہ سیکھ لیا ہوتا۔ اسی لیے تو نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا انی مناسککم، تم مجھ سے حج اور عمرے کا طریقہ سیکھ لو۔ تو حج پر جانے سے پہلے حج اور عمرے کا طریقہ ہمیں جان لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے۔